بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دونوں دوست غار تک پہنچ گئے۔ دونوں دوست بالآخر کوہ سور تک پہنچ ہی گئے۔ وہ تیزی سے غار سور کی جانب بڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں تھے۔ پہاڑی راہوں میں بکھرے ہوئے نوکیلے سنگریزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چھنی ہونے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کمر پر اٹھا کر غار کے دہانے تک لے آئے۔ اسی اثنا میں کفار کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نرغے سے صاف نکل گئے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 عمدہ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اتنے بڑے انعام کی لالچ میں آ کر کئی سر پھرے گھڑ سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے اتار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحے یہیں ٹھہریں، میں پہلے اندر جا کر تسلی کر لوں کہ غار میں کوئی سانپ یا خطرناک جنگلی جانور نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غار کو اندر سے خوب اچھی طرح دیکھا بھالا اور اس کی صفائی کی۔ غار میں کچھ مشکوک سوراخ تھے۔ آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان سوراخوں میں ٹھوس دیے، مگر ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کپڑا باقی نہ بچا، اسے کھلا ہی چھوڑنا پڑا۔ یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے اندر تشریف لے چلنے کو کہا۔ سانپ کا ڈسنا اور آنسوؤں کا ٹپکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ رات بھر کی بھاگم دوڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تھک چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور لیٹتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلے منہ والے سوراخ کا خدشہ ستائے جا رہا تھا۔ کپڑے کے ٹکڑے چونکہ ختم ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس سوراخ کا منہ بند کرنے کے لیے اس میں اپنا پاؤں گھسا دیا۔ اتفاق سے یہ سوراخ ایک زہریلے سانپ کا بل تھا۔ سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ کچھ دیر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے درد کی شدت برداشت کرتے رہے، کیونکہ وہ کسی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ مگر جب درد کی شدت حد سے بڑھنے لگی تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک ٹپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑنے لگے۔ آنسوؤں کی اس ہلکی سی پھوار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً بیدار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اضطراب سا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ بیٹھے۔ ابو بکر کہو کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبی زبان سے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاؤں کو شاید کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کی ڈسی ہوئی جگہ کو اپنے مبارک ہاتھ سے رگڑا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحم اور صحت کی دعا مانگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد ختم ہو گیا۔ اس چھوٹے سے واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دو عظیم دوست ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے تھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔